نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ واجب الاحترام محض مخلص میرے مواحدین اور مکرمین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا درس قرآن کا موضوع اور ٹاپک وہ ہے یوٹیوب چینل سے پیسے کمانا، یعنی یوٹیوب سے پیسے کمانا کیسے ہے، یعنی حرام ہے یا حلال، جائز ہے یا ناجائز۔ تو ویڈیو جو ہے نا بہت سننا ضروری ہے۔ تو گزارش یہ ہے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، ویڈیو شروع کرتا ہوں، درس شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں، آخر تک دیکھیں، سکپ نہ کریں، تاکہ آپ کو بات کی پوری سمجھ آ جائے۔ جب بات کی پوری سمجھ آ جائے گی تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سائڈ پر جو انگوٹھے کا نشان ہے ضرور اس پر لائک کریں، کیونکہ قرآن کریم کی آیاتوں کو اور درس کو ضرور پسند اور لائک کریں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو ثواب ملے۔ جو بھائی میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو میرا یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل والے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک ہے یوٹیوب سے پیسے کمانا۔ میرے پیارے ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ایمان والو داخل ہو جاؤ۔ تمہارا ایمان تو ہے نا، اللہ جو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے تو ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ادخلوا، تم نے داخل ہونا ہے، فی السلم کافہ، اسلام میں پورا پورا، اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدم ہیں ان قدموں پر نہیں چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ جو شیطان ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا ظاہر دشمن ہے، کیونکہ میں اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان والوں کو خطاب یہ ہو رہا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جو ایمان والے اور ایمان والیاں ہیں وہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں، کیونکہ کچھ پر عمل ہو کچھ پر نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ایک مقام پر کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر تم عمل کرتے ہو، بعض دین پر عمل کرتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی بعض کرتے ہو بعض نہیں کرتے۔ افتؤمنون، یہ کیسے ایمان ہے، یہ تم نے کیسے ایمان لایا، بعض پر عمل کرتے ہو بعض پر نہیں کرتے، بعض کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر کے خطاب فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم نے اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ہے اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کے جو قدم ہیں۔ تو شیطان کے جو اقدام ہے وہ کیا ہیں، وہ ہیں اللہ کی نافرمانی، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہیں شیطان کے اقدام، وہ ہیں شیطان کے قدم۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر نہیں جانا، میں نے اس سے منع کیا ہے۔ شیطان کے قدم ہے اللہ کی نافرمانی، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو ہیں تو بہت سارے، یعنی ایک درس میں تو وہ بیان نہیں ہو سکتا، اللہ کی نافرمانیاں گناہ کے کام تو بہت زیادہ ہیں، میں مختصر سے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یوٹیوب سے پیسے کمانا حرام یا حلال اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی۔ لیکن پہلے ایمان والوں کا کیا کام ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور اسلام میں پورا پورا داخل ہونا۔ تو سب سے بڑا جو اس میں یوٹیوب میں یا جو موبائل ہیں آج کل جو چل رہے ہیں یا ٹی وی ہیں جو جس پر لوگ چینل چلاتے ہیں،
تو اس میں سب سے زیادہ جو ہوتی ہیں وہ تصاویر ہوتی ہیں، اور اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی۔ اکثر لوگ تصاویر پر جو ہے نا یہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ جو ہے نا جو ویڈیو چلاتے ہیں، اسلامی ویڈیو چلاتے ہیں، یعنی اسلامی ویڈیو میں جو تصاویر ہوتی ہے یعنی علماء کرام کی، تو اس پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے، تصویر جائز نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، جس گھر میں تصویر ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ تو بالکل حدیث ہے۔ لیکن تصویر کون سی ہو؟ تصویر سے مراد ہے وہ تصاویر جو مشرکین بنا کر اپنے سامنے جو ہے نا لے کر آتے تھے اور ان کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو تصاویر ہیں ان میں ان نیک لوگوں کی روحیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مشرکین کا قطعاً بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، اللہ نہیں ہے، بس یہی ہمارا اللہ، یہ عقیدہ نہیں تھا، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ان کا یہ عقیدہ سورۃ زمر کی 2 نمبر آیت ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اس لیے کہ یہ ہمیں قریب کرتے ہیں اللہ کو، یعنی یہ اللہ کے نیک لوگ تھے تو ہم ان کے پاس آتے ہیں۔ تو بہرحال ان مشرکین کا یہی عقیدہ تھا، انہوں نے وہ تصویریں جو بنائی ہوئی تھی ان کو جو ہے نا مکرم کرتے تھے، مکرم کھڑاتے تھے، یعنی ایک جگہ پر وہ ٹھہراتے ان کو اور ان کی بہت احترام کرتے، احترام کا سجدہ کرتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تصویر جو مکرم ہو جائے، کسی فریم میں بند ہو کر سامنے جو نہ لائی جائے یا دیوار پر لٹکائی جائے اور اس کو مکرم سمجھا جائے کہ وہی یہ نیک لوگوں کی تصویر ہے، اس کی وجہ سے برکت آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہماری مدد ہوتی ہے، تو کیا ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایسی تصویر جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو مکرم سمجھی جائے اور اس کا احترام کیا جائے، اور ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت آتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا میرے حاجات اور مشکلات، حاجات پورے ہوتے ہیں، مشکلات حل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو تصاویر ہیں علماء کی، اس میں کوئی قسم کی یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب یا مفتی صاحب یا قاری صاحب کی جو تصویر آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا کوئی مدد ملے گی، ہمارا حاجات پورے ہوں گے، نہیں، بلکہ جو سبب ہے وہ اعمال ہیں۔ ٹھیک ہے، علماء جو بیان کرتے ہیں ان پر عمل کر کے، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس جانا، تو بالکل یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ دوسری بات ہے، یوٹیوب سے جو پیسے آتے ہیں، یعنی ڈالر آتے ہیں، یعنی جو مونیٹائز ہو جاتا ہے جو چینل، اور اس پر جو ایڈز چلتے ہیں، تو اس پر جو نا جتنے بھی پیسے آتے ہیں جو ملتے ہیں تو وہ جائز ہیں، حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو حرام کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے، میں نے سنا بھی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی ماحول ایسا بنا ہوا ہے، اور اس پر وہ حرام اس لیے کہتے ہیں، ناجائز اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی وہ ایڈس آتی ہیں، اس پر تصاویریں ہوتی ہیں، عورتوں کی تصاویریں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ملک پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، ہمارے ملک کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، اس میں بہت سے ایسے کچھ چیزیں ہیں جو ہے نا ہمارے لیے تو ظاہر طور پر تو ناجائز ہوتی ہیں، لیکن اس پر چلنا ہمارے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک میں تھوڑی سی مثال بیان کرتا ہوں، جیسے کہ راستہ ہے یا روڈ ہے، ٹھیک ہے، سڑک ہے، اس پر ہم جاتے ہیں تو ہمیں حکم، تو اسلام کا حکم ہے دائیں طرف ہم جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم بائیں طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم دائیں طرف چلتے ہیں تو اس میں کیا ہے، ہمارے 4 نقصان ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 نقصان جس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہے تو اسلامی کام، دائیں طرف چلنا، گاڑی چلانا، موٹر سائیکل چلانا، جو بھی ہو، تو لیکن 4 نقصان یہ ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہوتا تو ہے کیونکہ وہ قانون کے خلاف جو چلتا ہے، تو اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جان کا نقصان، مال کا نقصان، دوسرے مسلمان کی جان کا نقصان، دوسرے مسلمان کے مال کا نقصان، تو یہ 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، ہم بائیں طرف چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون بنانے والے پر ہے، ہمارے
ہمارے اوپر یہ کوئی لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی باتوں میں فتنے فساد کھڑا کرنا، بدامنی کرنا، تو وہ بدامنی ہے، فتنہ ہے۔ ایسی باتیں ہم نہ کریں جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں فتنہ فساد آئے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی باتوں سے ہم لوگوں کو بچائیں۔ اور کچھ باتیں اور بھی ایسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں ہمارے جو ہے نا چیزیں آتی ہیں، جو کیا ہے شیمپو وغیرہ آتے ہیں، ان پر بھی تصویریں ہوتی ہیں، تو دکان والا بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ اس کے اوپر تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ننگی تصویریں ہوتی ہیں، سر سے ننگی ہوئی عورتیں ہیں، یعنی سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا، ویسے ان کی تصویریں ہوتی ہیں، شیمپو پر ہوتی ہیں، بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، تو ان پر ہوتی ہیں، تو دکاندار بیچتا ہے، تو پھر تو اس کے لیے وہ بھی حرام ہے، ہاں۔ تو بھائی یہ باتیں غلط ہیں، ایسی باتیں نہ کریں جس میں فتنہ فساد کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ ملک میں بد امنی آئے، یا مسلمانوں میں تفرقہ بازی آئے، یا مسلمانوں میں اختلافات آئیں، ایسی باتیں سے پرہیز کریں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک گناہ ہے اس کو دل میں برا کہیں، ٹھیک ہے، تو ماحول کو دیکھیں، اگر ماحول ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو زبان پر بھی بیان کریں، ماحول ہے تو ہاتھ سے بھی منع کریں، ٹھیک ہے۔ ماحول کو دیکھنا ہے، اب جیسا ماحول ہے اسی طرح چلنا ہے، لیکن جو چیز حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو ہم دل میں ناجائز کہیں، حرام کہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، جو ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں اور انہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے، ان کے پیسے آتے ہیں، تو وہ جائز ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی باتیں ٹھیک نہیں ہیں، نہ میری ایسی عادت بھی نہیں ہے، کبھی میں نے کی نہیں ہے، لیکن مجبوراً کچھ کہنا پڑتا ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ احتیاط، ٹھیک ہے، ایک تقویدار آدمی ہے، کیا ہے، احتیاط کرتا ہے، ٹھیک ہے، احتیاط کرے، ٹھیک ہے، احتیاط کرے، ہاں، وہ چلا رہا ہے، اس کا جو حق ہے وہ لے رہا ہے، لیکن اس میں صدقہ کرے، ٹھیک ہے، غرباء پر، مساکین پر، محتاجوں پر، غریبوں پر، پڑوسیوں پر، رشتہ دار غریب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا مدد کرے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ بھئی اگر طاقت ہے آپ کی تو احتیاط کریں، ٹھیک ہے، احتیاط کریں۔ تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ فتوے لگانا یا ماحول کو خراب کرنا، یہ میرے پیارے ناظرین کریم ان سے پرہیز کریں، یعنی ایسی باتیں نہ کریں۔ ہاں دل میں غلط بات ہے، ماحول میں جو ہے نا بدامنی آتی ہے، ٹھیک ہے، معاشرے میں بدامنی آتی ہے، تو آپ نہ کریں، دل میں برا کہیں، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ ٹھیک ہے، بالکل جو ہے نا اس پر پیسے لینا کوئی حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی احتیاط کرے تو احتیاط سے جو ہے نا پیسے صدقہ کرے، اس میں سے کچھ پیسے جو ہے نا غرباء مسکینوں کو دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا التجا ہے کہ جتنے بھائی میرے یوٹیوب چینل پر ہیں اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں، جتنے میرے بھائی ہیں اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔